عورت ایام حیض میں ذکر اذکار کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جو لوگ تعویذ کرتے ہیں یا دم کرتے ہیں اس میں پیسے لیتے ہیں وہ جائز ہے۔ صحابہ نے بھی دم کیا تھا تو اس پر 40 بکریاں باقاعدہ معاوضہ لیا تھا۔ میں بیٹے کا نام محمد فرحاد رکھنا چاہتا ہوں، صرف محمد رکھ لو، فرحاد ضروری لگانا ہے؟ اس نے کون سے پہاڑ توڑ کے نہر نکالنی ہے؟ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو چکی ہو تو سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ عقیقہ جب اب بھی کر سکتے ہیں، بالوں کو کالا رنگ نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ خطبہ جمعہ میں ضروری نہیں کہ خطیب کو دیکھو، بس آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے، دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ گھروں میں نا اتفاقی ہے تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء اللہ نے انسانوں میں بھیجے ہیں۔ میں نے حج کیا لیکن حلق جو ہے میں نے مسجد عائشہ سے باہر جا کے کیا، دم پڑ گئی۔ کسی کو قرضہ دیا ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہ دے جب تک واپس نہ آ جائے، واپس آئے تو پھر زکوٰۃ دے۔ ہو سکتا ہے ڈوب جائے، ملے ہی نہ، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لڑکیاں پولیس اور فوج میں بھرتی ہو سکتی ہیں، بہتر تو ہے کہ کسی ایسی نوکری میں جہاں مختلف خدشات ہوتے ہیں وہ نہ جائیں۔ کوئی بھی درود شریف جو بھی آپ کو افضل درود نماز والا ہے، ویسے درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو چکر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بیوی اگر غصے میں آ کے کہے کہ میں آپ سے بات کروں تو میں آپ کی بیٹی ہوں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خواتین مسجد میں موجود ہیں اور جمعہ کے نماز پڑھیں گی تو 2 رکعت ہی پڑھیں گی۔ گھر کرائے پر ہے تو رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ رات کو تہجد کے لیے آنکھ کھل جائے، سورۃ الکہف کی آخری آیات جو ہے وہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اسی وقت آنکھ کھلے گی۔ آسان تفسیریں جو ہیں وہ معارف القرآن ہے اردو میں، عربی کے اندر ابن کثیر ہے۔ مجھے عذر بھی کوئی نہیں تھا لیکن مدینے سے بغیر احرام کے آیا، عمرہ کریں طائف سے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ پرائز بانڈ کا مجھے پتہ نہیں کیا بلا ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کرانا ناجائز ہے۔ امام مسجد اپنی نسبت تبدیل کرے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ اپنے نسب نہ بدلا کرو۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پانی پیا کریں۔ قرآن کا تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح ہے جیسے باقی سجدے ہیں۔ اگر آج کل بہت سارے لوگ نیٹ پہ حدیث شیئر کرتے ہیں تو بہرحال جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے غلط تو نہ پڑھا کریں۔ میرے ساتھ میری بہن جھگڑتی رہتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ناخن پالش لگی ہو لیکن وضو کے بعد لگائے، اگر پہلے لگی ہو تو پانی اندر جاتا ہی نہیں، پھر وضو ہی نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز کے آخر میں احتیاطی سجدہ صاف کوئی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز